حاضر ہونا ہے۔ حضور کی بارگاہ ناز یا تو مدینہ منورہ حاضر ہو جاؤ، یا پھر حضور کی ذات اگر تم وہاں تک پہنچنے کا سامان نہیں رکھتے، وہاں تک جانے کا تمہارے پاس زیادہ راہ نہیں ہے، تو پھر میرے محبوب کو اپنا وسیلہ بنا لو، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو وسیلہ بناؤ، جہاں بھی تم ہو میرے محبوب کی ذات کو اپنا وسیلہ بنا لو، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اللہ فرماتا ہے میرے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اتنا قرب ہماری جان کو ہم سے نہیں ہے جتنا قرب پیارے مصطفیٰ کو ہماری ذات سے ہے، تو حضور علیہ السلام کو وسیلہ بنا دو۔ لیکن یہاں جو الفاظ ہیں جاؤ کا، میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، یہ لفظ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا ہے۔ اور دوسرا فاستغفر اللہ، اللہ سے توبہ کرو، واستغفر لہم رسولہ، یہ جو لفظ ہے واستغفر لہم رسولہ، میرے رسول بھی تمہارے لیے شفاعت چاہیں، میرے رسول بھی تمہارے لیے مغفرت چاہیں، وہ تمہارے گناہوں کی معافی کی میری بارگاہ میں درخواست کر دیں، تو لوجد اللہ توابا الرحیما، تو پھر تم اللہ پاک کو توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پاؤ گے۔ تو یہ تو خود رب فرما رہا ہے۔ اب اس میں کہیں یہ ذکر نہیں ہے کہ حیات تک آنا ہے، ظاہری حیات تک، اور وصال کے بعد نہیں آنا، تو ماننا یہ پڑے گا اگر وصال کے بعد نہیں آنا، جیسے دیوبندی کہتے ہیں معاذ اللہ، وہابی کہتے ہیں کہ جانا شرک ہے اور پکارنا شرک ہے، تو اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ حضور کی زندگی ظاہری حیات کے بعد اب قیامت تک کوئی گناہ نہیں کرے گا بندہ، کوئی بندہ خطا کار نہیں ہوگا قیامت تک، کیا سارے نیک اور پرہیزگار ہوں گے، متقی ہوں گے، کوئی گناہ ان سے سرزد نہیں ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا در توبہ حضور کی حیات تک کھولا ہوا تھا، اور در توبہ اور مغفرت کا جو معاملہ تھا کہ حضور کی ظاہری حیات تک تھا؟ نہیں، در توبہ تو قیامت تک کھلا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ بھی قیامت تک حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا اختیار عطا فرمایا ہے کہ قیامت تک حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو سکتے ہو اور حضور کو اپنا وسیلہ بنا سکتے ہو۔ آگے چلتے ہیں تو فرمایا دو باتیں سمجھ میں آ گئی کہ حضور نبی کریم علیہ السلام حیات بھی ہیں اور جو مانگو وہ عطا بھی فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے، اور عطائے الہی در حقیقت عطائے مصطفیٰ عطائے الہی ہی ہے، حضور کا دینا اللہ ہی کا دینا ہے۔ اچھا، تو میں عرض کر رہا تھا یہ لفظ جاؤ کا بتاتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آؤ اور وہاں آ کر حضور سے شفاعت طلب کرو، مغفرت طلب کرو، یا رسول اللہ تبارک و تعالیٰ سے مجھے مغفرت دلوا دیجئے، میری بخشش کا وسیلہ بن جائیے۔ اور حدیث پاک میں ہے نبی کریم علیہ السلام کے ایک صحابی، یہ ترمذی شریف میں بھی حدیث ہے، ابو داؤد میں بھی حدیث ہے، حضور علیہ السلام کی وصال مبارکہ کے 3 دن کے بعد ایک اعرابی حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر آئے، مزار شریف پر حضور کے حاضر ہوئے، اور حضور علیہ السلام کے مزار پر آ کر رو رہے، زار و قطار روتے ہیں، اور اس کے راوی سیدنا مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ورضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ وہ اعرابی رو رہا، زار و قطار حضور کے مزار پر آ کر رو رہا ہے، اور حضور کے مزار کی مٹی اٹھا کر اپنے سر پہ ڈال رہے ہیں۔ حضرت علی یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب اس کی آہو بکا بڑھ گئی اور وہ کہتا تھا یا رسول اللہ، جو آپ نے دیا، یعنی قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا، وہ ہم نے لے لیا، اس قرآن میں ایک آیت ہے اور وہ یہی آیت پڑھی وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ رَسُولُهُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اے لوگوں، اگر تو اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں آ جاؤ، مجھ سے استغفار کرو، اور میرے محبوب علیہ السلام بھی تمہارے لیے شفاعت چاہیں تو لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو تم اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پاؤ گے۔ تو حضور مجھ سے نسیان ہو گیا، مجھ سے خطا ہو گئی، مجھ سے لرزش سرزد ہو گئی ہے،
یا رسول اللہ آپ کے نازل کیا ہوا اللہ نے جو آپ پر قرآن نازل کیا اس میں یہ آیت ہے کہ اگر تم سے کوئی خطا ہو جائے اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ، حضور مجھ سے خطا سرزد ہو گئی ہے، یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں، اب آپ میری شفاعت فرمائیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے اس کے یہ الفاظ سنے، وہ اعرابی حضور کے مزار پر حضور کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہا تھا، تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں اگر عرض کرنا، حضور کو پکارنا حضور کے وصال کے بعد اگر جائز نہ ہوتا یا معاذ اللہ شرک ہوتا تو کیا حضرت علی یہ عمل کرنے دیتے اس کو؟ بالکل نہیں کرنے دیتے، لیکن حضرت علی یہ عمل دیکھ رہے ہیں اس کا اور اس حدیث کو روایت فرما رہے ہیں اور منع نہیں کر رہے حضرت علی کہ تمہیں کیا ہو گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد حضور کی مزار پر آ کر حضور سے مانگ رہے ہو، شفاعت کی درخواست کر رہے ہو، جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرو۔ نہیں، حضرت علی نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث روایت کی اور فرماتے ہیں جب اس نے یہ کہا کہ میرے گناہ بڑھ گئے اور مجھ سے خطا سرزد ہو گئی، آپ میرے شفیع ہو جائیے، تو سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا حضور کی قبر انور سے آواز آئی، قد غفرنا کا یا اعرابی، اے اعرابی جا تیری مغفرت کر دی گئی ہے، اے اعرابی جا تجھے بخش دیا گیا ہے، جا تیری مغفرت کر دی گئی، اے اعرابی جا تیری مغفرت کر دی گئی۔ تو اب اندازہ لگائی کہ حضور علیہ السلام من جانب اللہ کی طرف سے حضور علیہ السلام عطا کرنے پر معمور ہیں، مغفرت چاہو بخشش چاہو اللہ بخشنے والا ہے، وسیلہ مصطفیٰ کی ذاتی ہے، جو بھی چیز تمہیں ملے گی وہ حضور علیہ السلام کے وسیلے سے ملے گی۔ تو یہ آیت مبارکہ جاؤ کا یہ حضور کے دربار میں بھیجنے والی ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے کہ جاؤ، رب کہہ رہا ہے میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ، اور یہ کالا شیطان جو سعودیوں نے رکھا ہوا ہے مسجد نبوی میں، یزید یہ ابلیس کی بیوہ، وہ بدبخت حضور کی بارگاہ میں آنے سے روک رہا، یہ نجدی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے منع کر رہا ہے، گویا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کے خلاف جا رہا ہے، کیونکہ قرآن تو کہہ رہا ہے جاؤ کا میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ، اللہ فرما رہا ہے میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مغفرت چاہو، توبہ کرو تو میں تمہاری توبہ قبول بھی کروں گا اور مہربان پاؤں گا۔ اچھا، ہمیں جاؤ کا کہہ کر اللہ نے حضور کی طرف بھیجا، جاؤ کا، جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، جاؤ کا مطلب ہے میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اور ہم سے تو یہ فرمایا جاؤ کا، اور حضور سے کیا فرمایا؟ حضور سے ارشاد فرمایا قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ